بار فدق کے معاملے پر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ باقی حقیقت ہے کہ نبیوں کی کوئی میراث نہیں ہوتی؟ تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا اس طرح ہوتی نا، اگر اس طرح ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پہ بلاغ مبین واجب ہے. وما علی رسولنا الا البلاغ المبین. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی فریضہ ہے کہ وہ بلاغ مبین کر دیں. بلاغ مبین کس کو بولتے ہیں؟ جی جی دین کو اچھی طرح سمجھائیں، سکھائیں. ٹھیک ہے نا؟ جی جی دنیا میں ہر فرزند کا، چاہے وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، مگر یہ کہ وہ کافر ہو، اگر مسلمان ہے تو اس کے باپ سے اس کو ارث ملے گا. اگر بیٹا یا بیٹی کافر ہے تو کافر کو ارث نہیں ملتا. اگر مسلمان ہے، وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، باپ جتنا فقیر بھی ہے نا، اگر اس کا کوئی میراث ہے تو اولاد کو ملے گا. قرآن کی آیت ہے. بلے فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے بڑا اصرار کے ساتھ کہ اپنے اولاد کا حق ضائع نہ کرو میراث سے، اور بیٹی کا حق جو ہے نصف ہے، بیٹے کا حق دگنا ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر بیٹی کو ملے گا. اچھا، اگر یہاں پر ایک بیٹی، یعنی ہر امتی کی، جو اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے بھائی، ایک ایکسیپشن صرف ایک ہے کہ اگر کوئی شخص کافر ہے، اگر ایک بیٹا کافر ہو گیا ہے تو اس کو ارث نہیں ملے گا. باقی سب بیٹے اور بیٹیوں کو ارث ملے گا اپنے ان کے والد سے. ٹھیک ہے، چاہے کم ہے یا زیادہ ہے، اس کو ارث ملے گا. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کو حکم دیا. اگر دنیا میں اس کا ایک اور بھی ایکسیپشن ہے کہ اگر کوئی نبی کی بیٹی تو اس کو ارث نہیں مل سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا لازم ہے؟ بلاغ مبین واجب ہے. بلاغ مبین واجب ہے کہ وہ اپنے بیٹی کو، بلاغ مبین کا شرط یہی ہے کہ جس کے لیے یہ حکم ہے. ابو بکر تو بیٹی نہیں ہے پیغمبر کی. بیٹی کون ہے؟ بیٹی زہرا سلام اللہ علیہ. تو ان کو سمجھا دیں، سمجھا دیں کہ آپ کی ارث نہیں ہے، آپ کی ارث نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو سمجھانا ان کو واجب. کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین، بلاغ بولتے ہیں پہنچا دینا، ڈیلیور کرنا. مبین واضح طور پر ڈیلیور کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے. اوکے، یہ قرآن کا ارشاد ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی بیٹی کو یہ نہیں سمجھایا ہے، اگر ایسا کوئی حکم ہے، ان کو نہیں سمجھایا، اور ایک دوسرے شخص کو جو اس کے خلافت کی وصیت کی کہ میرے خلیفہ ہیں، کچھ بھی نہیں، ان کو کوئی میراث بھی نہیں بنتا، ان کو بتایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹی سے غداری کیا، کیونکہ ان کو نہیں سمجھایا کہ آپ کی تو میراث بنتی نہیں ہے. اور وہ آخر تک ابو بکر سے انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا، اور آخر ابو بکر نے جب نہیں دیا تو آخر تک ابو بکر سے ناراض رہی ہیں. اسی ناراضگی کی حالت میں ان سے بات بھی نہیں کی، اسی سے دنیا سے چلی گئی. تو سب سے پہلے اگر یہ کوئی حکم ایسا ہے اسلام میں اگر ایسا حکم ہے، یہ پہلے قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ہر اولاد کو میراث ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اللہ اصرار کر رہا ہے کہ اللہ تمہارے اولاد کے متعلق تمہیں واضح حکم دے رہا ہے کہ بیٹی کو اور بیٹے کو ان کا حق دے دو، اور بیٹی کو نصف اور بیٹے کو اس کا ڈبل دے دو. تو جب اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچا دو. اپنے آپ کو اور اہل خانہ، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ تحریم میں کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچا دو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے. اگر یہ چیز حرام ہے زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے، ٹھیک ہے نا، زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے میراث نہیں بنتی، اگر وہ اس کو پکڑ لیں، اس کو ہاتھ میں لے لیں تو ان کے لیے حرام ہے، کیونکہ یہ دوسروں کا حق ہے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے جب کہا کہ تم اپنے اہل کو جہنم سے بچا دو، یہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہ کریں اور رسول حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو اسی خطا میں، اشتباہ میں چھوڑ دیں، تو یہ انہوں نے پھر بھی اللہ کے حکم کی مخالفت کی. اور پھر بیٹی بھی کیسی بیٹی کہ خود فرماتے ہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ اہل جنت کی کے سردار ہیں، یہ کوئی معمولی بیٹی نہیں ہے، بیٹی نہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنت کی عورتوں میں سب سے بہترین، سب سے والا مقام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. تو ان کو ایسا ہے، ان کو وہ حرام کے نستجیر باللہ، حرام کے پیچھے لگ جائیں اور حرام کی لینے کی کوشش کریں، اور ان کے بابا، اور وہ بھی حکم جو صرف انہی کے لیے ہے، مخصوص ان کے لیے، یعنی دوسروں کے اس حکم کی ضرورت نہیں ہے. مثلا ابو ہریرہ ہے، اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ابو ہریرہ نہ کسی نبی کا بیٹا ہے نہ کسی نبی کا بیٹی ہے، اس کو اس کے حکم سے تعلق نہیں ہے. یا ابو بکر کو بتائے یا عمر کو بتائے، کسی دوسرے شخص کو ضرورت کس کو؟ زہرا سلام اللہ علیہ. ان کو وہ احکام سن لیں، دین کے احکام سن لیں. اگر اس طرح کی کوئی حکم ہے اسلام میں تو ان کو بتانا، انہوں نے ان کو نہیں بتایا، تو ان کا کیا رد عمل ہے میرے بھائی؟ تو پہلی بات، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار ہیں، غدار ہیں، انہوں نے غداری کیا اپنی بیٹی سے، اور اللہ کے دین میں غداری کیا کہ اللہ نے ان پہ واجب کیا تھا بلاغ مبین،
اور انہوں نے بلاغ مبین نہیں فرمایا. اللہ نے واجب کیا تھا قوا انفسکم واہلیکم نارا, انہوں نے اپنے بیٹی کو جہنم سے نہیں بچایا. اور پھر اللہ تعالیٰ پہ بلا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اولاد کا حق یوصیکم اللہ فی اولادکم, کہ اللہ تمہیں اولاد کا حق کا یاد دلا رہا ہے. تو ان کو یاد ہی نہیں رہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کو بتا دے کہ آپ کا حق نہیں بنتا. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ حدیث ایک طعن ہے, یہ حدیث ایک خنجر ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر, ان کی کردار پر. ٹھیک ہے نا. پھر دوسری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء اہل الجنہ. میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سیدہ نساء اہل الجنہ کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی ہاں یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے. اوکے ملاحظہ فرمائیے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک منٹ. ہاں دیکھیں. جی سر. جی آ رہا ہے, ایک منٹ تم انتظار کرو, میں حدیث کھول رہا ہوں. میں ایک دو حدیث آپ کو دکھاؤں گا بخاری سے. دیکھیں میرے عزیز میرے بھائی, یہ کتاب ہے بخاری. کتاب کون سی ہے؟ بخاری, صحیح بخاری. ہاں چاپ دار احیاء التراث العربی سنہ 2001 میں. یہ میں نے بہت پیسے دیے تھے, میں نے بہت پیسے رشوت دے کے یہ میں نے حدیث چھپوا دی اس کتاب میں. ٹھیک ہے نا. یہ جعلی حدیث ہم نے داخل کرا دی بخاری میں. صفحہ نمبر 667, کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, باب مناقب فاطمہ علیہ السلام. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدہ نساء اہل الجنہ. یہ بخاری کی حدیث ہے. اوکے اچھا, اب سیدہ نساء اہل الجنہ, جنت ان عورتوں کا سب سے بلند مقام رکھنے والی, ان کا اس حدیث کے متعلق کیا موقف ہے؟ صفحہ نمبر 550 میں کتاب فرض الخمس ملاحظہ فرمائیے. عائشہ خبر روایت کرتی ان فاطمہ علیہ السلام, فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی, سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یقسم لها میراثها. انہوں نے ابو بکر سے مطالبہ کیا کہ ان کا میراث, پیغمبر جب کی وفات ہوئی تو میرا میراث مجھے دے دو. ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ما ترک سے, ان کے ترکے سے, جو اللہ نے پیغمبر کو دیا تھا, جو دولت اللہ نے دیا تھا, ان سے مجھے میراث دے دو. ابو بکر نے کہا فقال, ابو بکر نے ان کے جواب میں کہا فقال لها ابو بکر نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ. ابو بکر نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی, جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. فغضبت, فا عربی زبان میں کس کے لیے ہوتا ہے؟ فا تفریح کے لیے ہوتا ہے, یعنی ما قبل ما بعد کا سبب ہے. ابو بکر نے یہ حدیث سنایا ہے فغضبت, تو زہرا سلام اللہ علیہ نے غضب کیا. اب غضب زہرا سلام اللہ علیہ کی کیا ہوتی ہے؟ سیدہ نساء الجنہ نے غضب کیا. اگر حدیث حق ہو, دیکھیں ایک بات تقوی انسان, کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ اس کو غصہ نہیں آتا. بات آتا ہے بھائی؟ آپ مجھے بتاؤ, بات تقوی آدمی کو, با ایمان آدمی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ غصہ آتا ہے؟ مجھے بتاؤ, بتا کی میرے بھائی. ٹھیک ہے. جی. اگر ایک بات تقوی جو سیدہ نساء اہل الجنہ ہے, جو جنت کی سردار ہیں, کیا اس کو ہو سکتا ہے کہ اس کو صحیح حدیث پہ غصہ آ جائے؟ وہ واضح بات ہے کہ اگر یہ واضح بات ہے کہ وہ اس حدیث کو جھوٹ سمجھ رہی ہیں. اگر اس حدیث کو سچ سمجھتی تو ان کو کبھی غصہ نہ آتا. پھر ملاحظہ فرمائیے بخاری میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے, کتاب باب فضل ملاحظہ فرمائیے حدیث کہاں گئی؟ باب مناقب فاطمہ علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے جگر گوشہ ہیں, میرے لخت جگر ہیں, جو ان کو غصہ دلائے مجھے غصہ دلائے. تو ابو بکر نے, جو ابو بکر نے, میرے عزیز ابو بکر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ. ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم میراث چھوڑتے ہیں, ہم میراث نہیں چھوڑتے, ہماری ترکہ صدقہ ہوتا ہے. فغضبت فاطمہ, صرف زہرا سلام اللہ علیہ کو غضب نہیں آیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غضب آیا, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی غضب میری غضب ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شریعت پہ غضب نہیں آ سکتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب اللہ کی غضب ہے, اللہ اور رسول کی غضب, اللہ اور رسول کی لعنت, اور سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا غضب اور ان کی لعنت صرف اسی لیے ہو سکتا ہے کہ حدیث جھوٹ ہے, انہوں نے جھوٹی حدیث گڑھی ہے قرآن کے خلاف. فہجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرت حتی توفیت. خود عائشہ کہتی ہیں کہ پھر وہ ابو بکر سے انہوں نے بات کرنا چھوڑ دیا, اور آخر تک جب تک ان کی وفات ہوئی پھر انہوں نے ابو بکر سے بات نہیں کیا. تو ان کی غضب میرے محترم ناظرین واضح طور پہ دلیل ہے کہ ابو بکر نے یہ جھوٹی حدیث گڑھی ہے, افطرا کیا. یہ اگر سچی حدیث ہوتی تو حضرت سیدہ ایک عام مسلمان ہے, اگر اس کو شریعت پہ قرآن کی کسی آیت پہ غضب ہے, وہ مسلمان ہے کافر ہے؟ مجھے بتاؤ, مجھے بتائیں. اگر کسی مسلمان, ہو سکتا ہے کسی مسلمان قرآن کی آیت پہ اس کو غصہ ہو, یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پہ اس کو غصہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کافر کر سکتا ہے, کافر مسلمان نہیں کر سکتا. قرآن کی آیت ہے فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
تیرے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے, مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کے ہر فیصلے کے سامنے تسلیم ہو جائے, اور اپنے دل میں بھی کوئی نہ صرف کہ غصہ نہ, اپنے دل میں بھی یا آپ کے ہر قول کے ہر فیصلے کے سامنے اپنے دل میں بھی, ان کے دل میں بھی کوئی سی قسم کی ناراضگی نہ ہو. اس وقت تک انسان مومن بھی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے نا, اگر میرے دل میں ناراضگی ہے یعنی میں غصہ بھی نہ آ جائے نا, میرے دل میں ناراض ہوں کہ پیغمبر نے یہ کام کیوں کیا, قرآن میں یہ آیت ایسا کیوں ہے, یہ غلط, یہ اس طرح نہیں ہونا, یہ مومن ہو ہی نہیں ہے, یہ منافق آدمی, یہ مومن نہیں. ہاں جب یہ سمجھ میں آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ, جب انہوں نے اس حدیث کو جھوٹا, اس کے حدیث کے جھوٹے ہونے پہ شہادت دیا. شہادت کیا ہے؟ انہوں نے ان کا غضب کر انہوں نے بات کرنا ہی چھوڑ دیا, شخص بات کرنا ہی چھوڑ دیا اس شخص سے. یہ وہ, اور ان کی غضب جو ہے اللہ کی غضب ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے. تو ان کی غضب جو ہے بیوی کی جو غضب ہے وہ شہادت ہے کہ ابوبکر نے اس حدیث کو گڑا ہے, اور ان کی غضب جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ ابوبکر نے اس حدیث کو گڑا ہے. اس کی غضب اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ شہادت دے رہا ہے کہ ابوبکر والی حدیث ما ترکنا صدقہ, یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے, گڑی ہوئی حدیث ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟